بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر سورہ قدر صرف 21 بار پڑھ لیجئے گا۔ ہر طرف سے دولت برسنے لگے گی اور تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ اللہ والو، رمضان المبارک کا چاند اتنی برکتوں والا ہے، جو شخص یہ والی صورت پڑھ لیتا ہے، رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر اس شخص کی طرف رزق اتنی تیزی سے دوڑتا ہے جس طرح پہاڑ سے یا اونچائی سے کوئی چیز نیچے کی طرف تیزی سے آتی ہے۔ آج آپ کے پاس سنہری موقع ہے، یہ لمحات سال بعد ملتے ہیں۔ آج جو مانگنا ہے اللہ عز و جل سے مانگ لیں، آپ کی ہر ضرورت غیب سے پوری ہوگی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیا گھر مل جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گاڑی مل جائے، تو یہ سورت 21 بار آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اللہ عز و جل آپ کو نیا گھر عطا فرمائے گا اور نئی گاڑی بھی عطا فرمائے گا۔ آپ نوکری کے طلبگار ہیں، وہ بھی من پسند نوکری چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیجئے گا، آپ کی پسند کی نوکری آپ کو مل جائے گی۔ آپ کا کاروبار ختم ہو رہا ہے، آپ کو کاروبار میں ترقی نہیں مل رہی، نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار کا ہر جگہ نام بولے، آپ کو عروج ملے، آپ کا سفر ترقی کی طرف شروع ہو جائے، تو یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو وہ ترقیاں اور عروج ملے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کو کوئی اچھا سا رشتہ نہیں مل رہا، آپ کے لیے رشتے آتے ہیں لیکن آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، یا آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ نہیں مل رہا، آپ کے بیٹے کے لیے رشتہ نہیں مل رہا، اگر مل بھی جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بار بار رشتہ ہو رہا ہے اور بار بار ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ تمام مسائل شادی کے آپ کے ہیں، آپ یہ سورہ قدر 21 بار پڑھ لیجئے گا۔ آپ پریشان ہیں یا آپ کی اولاد نافرمان ہے، بات ہی نہیں سنتی، یا پھر شوہر نافرمان ہے، یا پھر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، تو محترم دوستو، اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ عز و جل آپ کی جولیاں بھر دے گا اور غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ میرے رب نے چاہا، جو عرش کا مالک ہے، جو آسمانوں کا مالک ہے، جو زمینوں کا مالک ہے، آج اس وظیفے کو پڑھ کر اس رب عز و جل سے جو بھی مانگو گے وہ مل کر رہے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، جو لاپرواہ ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، تسبیحات اور اعمال سے کوئی آسانیاں پیدا ہی نہیں ہوتی، اور جو محنت اور مشقت کے باوجود کامیاب نہیں ہو رہا، جو بڑے بڑے وظائف اور اعمال کر کے تھک چکا ہے، میری ان تمام بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں سے گزارش ہے، آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج یہ وظیفہ میرے کہنے پر شروع کر کے دیکھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہوگی، آپ اللہ عز و جل سے جو من پسند مانگیں گے، جیسا چاہیں گے، آپ کو ویسے ہی ملے گا۔ محترم دوستو، من پسند کی نوکری اگر مانگیں گے، آپ کو ملے گی، میرا رب عز و جل آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ سورت من پسند نوکری کے لیے 21 بار پڑھیں گے، انشاءاللہ عز و جل میرا رب آپ کو آپ کی پسند کی نوکری عطا فرمائے گا۔ من پسند رشتے کے لیے یہ سورت پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو من پسند رشتہ بھی عطا فرمائے گا۔ کاروبار کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو، بیٹیوں کے رشتے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو، رزق میں برکت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر اس کو جو شخص پڑھ لیتا ہے، اس کا کام دنوں اور ہفتوں میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کام گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ لیکن محترم دوستو، آپ نے 5 وقت کی نماز ٹائم پہ ادا کرنی ہے، اور دن میں 300 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ پھر آپ یہ عمل کریں گے
انشاءاللہ عز وجل اللہ تبارک و تعالی آپ کی ایسی مدد فرمائے گا جو آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ محترم دوستو، آج جس سورت کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں اس سورت کا نام ہے سورۃ القدر۔ یہ سورت آخری سپارے میں ہے اور سورۃ القدر کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے، جو کہ 5 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ القدر کے معنی تقدیر اور قسمت کے بھی ہیں اور عزت اور منزلت کے بھی ہیں۔ سورہ قدر کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا جس میں نزول قرآن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، جس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس سورت کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر تعجب ہوا اور انہیں اس پر رشک آیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر نازل فرمائی، جو کہ اس امت کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ تو محترم دوستو، سورہ قدر یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر 21 بار سورہ قدر کو پڑھ لیتا ہے تو اس شخص کی طرف روزی ایسے دوڑتی ہے جس طرح اونچائی سے پانی نیچے کو آتا ہے۔ تو محترم دوستو، آپ نے جب بھی رمضان المبارک کا چاند دیکھ لینا ہے یا پھر آپ نے اس کی خبر سن لینی ہے، آپ نے سورہ قدر کو 21 بار پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر 21 بار آپ نے سورہ قدر کو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ محترم دوستو، آپ جس مقصد اور جس حاجت کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور آپ اس وقت دعا میں جو کچھ مانگیں گے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جس چیز کا سوال کریں گے، جس چیز کی التجا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرماتا ہے اس کو عذاب نہیں دے گا۔ تو محترم دوستو، رمضان المبارک کا جب چاند نظر آئے گا تو اس وقت رمضان المبارک کی پہلی رات ہوگی، اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائے گا۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، جو کچھ مانگیں گے، جس چیز کا سوال کریں گے، انشاءاللہ عز وجل اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے۔